الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنازے کی نماز کا آسان ترین طریقہ۔ جنازے کی نماز کو اکثر و بیشتر لوگ بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نماز کبھی کبھی زندگی میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو مشکل لگتا ہے کہ یہ نماز بڑی مشکل ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اس جنازے کی نماز کو آسان ترین طریقہ اس کا پڑھنے کا میں عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا یہ ویڈیو اگر آپ نے پورا دیکھا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بہت سارے مسائل کا بھی علم ہوگا، اور جنازے کی نماز کے تعلق سے جو ایک دل میں دہشت ہوتی ہے کہ یہ مشکل نماز ہے، اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آسان لگے گا اور آپ اس کے کرنے والے بھی بنیں گے۔ تو آئیے جنازے کی نماز کا مکمل طریقہ جو ہے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دوستو، جنازے کی نماز ہمیں پڑھنے بھی آنی چاہیے اور پڑھانے بھی آنی چاہیے۔ پڑھانے اس لیے آنی چاہیے کہ ہر ایک کے گھر میں، خاندان میں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی نماز کی ذمہ داری یہ مسجد کے امام کی ہے یا ہمارے محلے کے کسی بزرگ کی ہے، ہماری نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جنازے کی نماز جو بھی شخص پڑھاتا ہے وہ ورثاء کے، جو اس کے میت کے جو وارثین ہوتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھاتا ہے۔ تو یہ اجازت کیوں ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ اگر وارثین میں سے کوئی نماز پڑھانا چاہے یا نماز پڑھانے کے لائق ہے تو پڑھانے کا حق اسی کا بنتا ہے۔ ہم جنازے کی جو انسان مر جاتا ہے اس کی ساری چیزوں کے تو حصے دار بنتے ہیں، لیکن ہم اس کے جنازے کی نماز کے حصے دار نہیں بنتے، جبکہ ہم کو ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھانی آنی چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جنازے کی نماز کا ایک دم آسان طریقہ۔ وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جنازہ کس کا ہے۔ اگر جنازہ بالغ مرد اور بالغ عورت کا ہے تو نیت کچھ اس طرح کریں گے کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے، اور پھر جو اور نمازوں میں بولتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر جنازہ نابالغ بچے کا یا بچی کا ہے تو نیت کچھ اس طرح کریں گے کہ میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو ہمارے لیے اجر کا ذخیرہ بنائے گا، اور کل قیامت میں یہ بچہ یا بچی یہ میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ کیونکہ یہ خود شفاعت یافتہ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو خود جو ہے اللہ نے پہلے سے ان کو بخشایا ہے۔ تو اس طریقے سے جنازے کی دعا کی ہم جنازے کی نیت کریں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سب سے پہلے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا جائے گا۔ ہم ثنا پڑھیں گے، کیونکہ ثنا کا مطلب تعریف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ثنا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ بھی اگر اس نیت سے پڑھتا ہے، دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ثنا جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی۔ ہاتھ کسی بھی تکبیر پر نہیں اٹھے گا، سب سے پہلی تکبیر پر صرف ہاتھ اٹھے گا، اس کے علاوہ کسی بھی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو تکبیر کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ جنازہ کس کا ہے۔ جنازہ اگر بالغ مرد اور عورت کا ہے تو دونوں کی ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر جنازہ نابالغ بچے کا ہے تو دعا پھر یہ پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر جنازہ نابالغ بچی کا ہے
تو دعا یہ پڑھیں گے، اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں گے۔ جنازے کی نماز میں یاد رکھیں صرف 2 فرض ہیں، ایک تو 4 تکبیر کا کہنا اور دوسرے کھڑے کھڑے نماز پڑھنا۔ جو کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے مجبوری کے اگر بیٹھ کر جنازے کی نماز پڑھے گا تو جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ جنازے کی نماز میں کوئی واجبات نہیں ہیں، سنتیں 3 ہیں، ثنا کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا اور دعا کا پڑھنا۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، خالی آپ دعا یاد کر لیں، اس کے طریقے کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ نماز جنازہ پڑھنے والے بھی بنیں گے اور پڑھانے والے بھی بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز کیا شروع سے ہی یہ فرض تھی؟ نہیں، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے آپ، تو ہجرت کے پہلے سال میں جنازے کی نماز کو یہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد نے باقاعدہ طور پر جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال کیے، ان کو پھر اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھ کر کے ان کو قبر کے حوالے یا دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسد ابن زرارہ ایک صحابی تھے، یا کلثوم ابن ہدم، یا پھر اس کے علاوہ ایک تیسرے صحابی کا بھی نام آتا برا ابن معرور۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک تھے جو سب سے پہلے جو ہے ان کی نماز جنازہ ہجرت کے بعد یعنی پہلی ہجری میں ہی پڑھی گئی تھی۔ جنازے کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کچھ لوگ چپل اتار کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چپل اتار کر چپل کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تینوں طریقہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آئیے اس کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اگر آپ چپل اتار کے نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پر پیر رکھ رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ پھر زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ زمین اگر ناپاک ہے تو جنازے کی نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چپل پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر چپل کا نیچے کا جو تلا ہوتا ہے، جو زمین سے لگا ہوتا ہے، اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ چپل کو اتار کر کے چپل کے اوپر رکھ کر کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو 2 بینیفٹ مل جاتا ہے۔ اب نیچے کا تلا پاک ہونا ضروری نہیں ہے اور زمین کا بھی پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا یہ بہت بہتر طریقہ ہے۔ اگر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اس سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دوستو بزرگوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ فائدہ مند ہے، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔